جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو یہ دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے انٹرویو ہے ان کا فواد چودھری صاحب کا۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں ایشو میں رہتے ہیں۔ 2 سال ان کو وزیر ہونے والے ہوئے ہیں، جب بھی دیکھیں تو کسی نہ کسی اس میں کنٹروورسی کا شکار وہ رہتے ہیں، بولڈ ہیں، بلنٹ ہیں، اور جو بات ان کو سمجھ آتی ہے اپنے انڈرسٹینڈنگ مطابق کہہ بھی دیتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں، وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کے ہر جگہ پہ ہر یا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو پہ ان کے سینگ ضرور اڑے ہیں۔ وہ وہاں پہ آپ کو عید کے معاملے پہ ہوں، وہ یہاں پہ ان کے آپ ڈیٹس کب اناؤنس ہوں گی، کس طرح کریں سائنٹیفک وہ جس وزارت میں گئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی دستان جو ہے نا وہ چھوڑ آتے ہیں۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں دیکھیں تقریر کریں گے تو اپوزیشن کو انہوں نے پورا اس میں گھر پہ رکھا۔ پھر ہم نے دیکھا شادیوں کے ان کے 2-3 بڑے میرے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوئے جس پہ شاید خود بھی وہ میرا خیال ہے کوئی اچھا نہیں فیل ہوتا ہوگا جو واقعات 2 ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج کل پھر وہ وزیروں کے حوالے سے جو ہے نا ان کا جو انٹرویو آیا تھا وہ پھر بہت بڑی کنٹروورسی کا شکار ہے۔ شاید یہ ممکن ہے کہ جب انہوں نے انٹرویو دیا ہو ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی ایکسپلوسیو ایک چیز بن سکتے ہو، پورے ملک کی جو سیاست ہے کہ اس میں بھونچال آ جائے گا اور یہاں پہ مختلف قسم کے تبصرے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میری ان سے نا ایک پرانا تو ان سے دعا سلام ہے، جب یہاں پہ اینکر تھے، جرنلسٹ تھے، اور میں کہتا رہتا ہوں ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں، پہلے بھی اب بھی کہتا ہوں کہ بہت ساری تنقید میں ان پہ کرتا بھی رہا ہوں، میں اب بھی کرتا ہوں، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی۔ لیکن اس کے باوجود مجھے وہ سم ہو ان کے ویوز جو ہیں مجھے بڑے ایک بیسڈ اوپینین مجھے دینے لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں کہ وہ صاف ستھری بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، کسی کو مجھے نہ اچھی لگے آپ کو نہ اچھی لگے، سو میری ایک بیسڈ اوپینین ان کے حوالے سے رہی ہے۔ تو میں نے لیکن درمیان میں میرا زیادہ کوئی انٹریکشن بھی نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جرنلسٹ کا ایک رہتا ہے آپس میں کہ ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے، اور لوگ آپ کو تنقید کسی کو نہیں اچھی لگتی، مجھے بھی نہیں اچھی لگتی۔ تو میری آج ان سے میں نے بڑے عرصے بعد ان کو فون کال کی، ان کو چودھری صاحب کو، میں کہ ذرا پوچھوں تو صحیح کہ اتنا سارا ایک انٹرویو آیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ جتنا کل سے چودھری صاحب کی اپنی ہی پارٹی نے بیشنگ کی اور جس طرح کا یہ میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، اسپیشلی میں کل سن رہا تھا فیاض چوہان صاحب نے بڑی میرا خیال ہے انہوں نے انتہائی سخت اور بڑی میرا خیال نازیبا گفتگو کی ہے، جو اپنے پارٹی کولیگ کے بارے میں اس طرح کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں پتہ ان کو کس نے اشارہ دیا تھا کہ آپ جو ہے اس طریقے کی ذرا بیشنگ کریں۔ اس کے بعد شفقت محمود صاحب کو میں سن رہا تھا ایک اس میں ٹی وی پروگرام ہے عارف نظامی صاحب کے، اس میں وہ بھی آ کے انہی کو ہٹ کر رہے تھے، انہی پہ ہو رہے تھے، دوسرے بھی لوگ تو آپ دیکھ رہے تھے۔ سو میرا یہ خیال تھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں جب وہ میری کوئی بیل جائے گی تو شاید فون کال جو ہے نا وہ نہ اٹھائیں، کہ آلریڈی آپ پتہ ہے، اور اگر میں ہوتا تو شاید نہ اٹھاتا کہ اتنی ساری آپ کی ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہو، کیبنٹ میں آپ پہ ایک بمبارمنٹ ہوئی، آپ کی وہاں وزیروں سے اچھی خاصی وہاں تلخ کلامی ہوئی، اور پرائم منسٹر پاکستان نے آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے کوئی وہ کہتے تھوڑا سا سنب کیا ہو، کچھ باتیں آپ کو کی ہوں اور آپ کے ٹکر چل رہے ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ اس کے باوجود کسی میرے جیسے جرنلسٹ کی جو تھوڑا سا جانا جاتا ہے کہ کوئی اس میں کیا کہتے ہیں کہ حکومتوں کے حوالے سے ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ ہم تو آپ پتہ صاف ہی تو کوئی نہ کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جرنلزم جو ہے نا یہ بحران پہ کرائسس پہ تھرائیو کرتا ہے، جب تک بحران ہو تو جرنلزم جو ہے نا تو وہ نہیں چلتا۔ خیر انہوں نے میری کال اٹینڈ کی، ان کی بڑی مہربانی۔ میں نے ان سے سیدھا ہی پوچھا، میں کہ جناب کہ یہ جو میں انٹرویو آپ کا کرنا چاہتا ہوں اپنے اس کے لیے، اپنے اس کو وی لاگ کے لیے، تو بتانے لگے خیر کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، مجھے بتایا کال والا وی لاگ بھی انہوں نے دیکھا۔ خیر اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں آپ جیسے دوست جو ہیں وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، آئی ایم گریٹفل فار دیٹ۔ خیر میں نے ان سے پوچھا وہی سوالات کہ میں کہ سر کیا ہوا ہے؟ اب میرے ذہن میں تھا کہ وہ معذرت کر لیں گے، راؤ صاحب دیکھیں کل سے یہ ایشو چل رہا ہے، کیبنٹ میں بھی ہو گیا، پھر وزیروں کے ساتھ بھی منہ ماری ہوگی، ٹی وی پہ بھی پروگرام ہو گئے، بس آپ رہنے دیں، چلیں اب میں بات نہیں کرتا۔ تو مچ آف مائی سرپرائز انہوں نے نہ صرف بات کی بلکہ کھل کے بات کی، اور جب بات انہوں نے مکمل کر لی، تقریباً میری کوئی ان سے 10-15 منٹ گفتگو ہوئی ہے، میں نے کوئی سوالات کیے، انہوں نے بڑا تفصیل سے جواب دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا اور میرا خیال تھا کہ شاید چودھری صاحب آپ کہہ دیں گے کہ یار یہ آف دا ریکارڈ تھی، بس اس کو سن لیں آپ لیکن اس کو رپورٹ نہیں کرنا، بٹ ٹو مچ آف مائی کہتے ہیں پلیزنٹ سرپرائز، تو چودھری صاحب نے کہا جناب کہ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو اس میں استعمال کرنا چاہیں دیکھ لیں،
آپ پہ مجھے ٹرسٹ ہے. اب یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں کوئی ان چیزوں کی ریکارڈنگ نہیں کرتا ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ کل کو یہ پیش کر دی جائے کہ اگلا بندہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ نہیں کہا تھا وہ نہیں کہا تھا تو لہٰذا یہ دیکھ لیں آپ. تو اس میں وہ ان کو پورا رائٹ ہے وہ کسی چیز سے سمجھیں کہ میں نے اس کو غلط رپورٹ کر رہا ہوں یا میں نے کوئی زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے رپورٹ کر رہا ہوں تو وہ اس کو بالکل کلیریفائی کر سکتے ہیں اور ان کو پورا رائٹ ہے. میں کوئی اس کی ریکارڈنگ نہیں کی تھی, میں نے صرف پوائنٹس لیے تھے جو میرے پاس ہیں, انہیں پوائنٹ سے میں دیکھ کے وہ باتیں کروں گا. لیکن پھر بھی مجھے داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں. مطلب میں ہوتا اس سچویشن میں تو شاید میں بھی نہ میں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, کیبنٹ میں آپ کی لڑائی ہو چکی ہے, وزیر اعظم آپ سے کسی حد تک ناراض ہوئے, میڈیا کے جیسے میں نے کہا ہوا, پھر بھی کھل کے باتیں کی. میں نے خیر ان سے پوچھا. اچھا ہاں یہ بھی بتاؤں کہ میں نے ان سے یہ فیاض چوہان صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی تھی, اس پہ میں نے ایک ان سے سوال کیا. ان کا یہ فیاض چوہان صاحب کے لیے بڑا ایک میسیج ہے, وہ میسیج میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوال کیا اور فواد چوہدری صاحب نے ایک بڑا انتہائی بمبسٹک قسم کا اس کا کیا جواب دیا. وہ آپ کو سن کر ہنسی آئے گی لیکن مجھے یاد دلائیے گا, میں نے آخر پہ آپ کو وہ جواب اس کا بتانا ہے. میں نے ان سے پوچھا میں کہ سر واٹ ہیپنڈ, تو انہوں نے یہی کہا. انہوں نے بھی بات سنیں, میں یہ بات آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو آئے تھے تبدیلی کے لیے آئے تھے اور ہم کچھ چیزیں چینج کے لیے آئے تھے. عمران خان صاحب کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور جن لوگوں کو ہم ہرا کے آئے تھے وہ بڑی پاورفل پارٹیز تھیں, جس میں نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں یا دیگر جو بھی لوگ ہیں جن کا یہاں پہ انہوں نے 30 سال رول کیا ہوا ہے, ان کے یہاں پہ جڑیں ہیں. تو ہمارے پاس کیا ایک آپشن تھا کہ آپ آئیں ایک کلین ایک حکومت کے ساتھ ہیں, اچھے لوگ لے کے آئیں اور ایسے کمپیٹنٹ لوگ لے کے آئیں کہ لوگ بھول جائیں ان کو پچھلی حکومتوں کو کہ جناب کہ نئے لوگ جو آئے ہیں اتنے اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے کہ ہمیں وہاں پہ شہباز شریف ہو, زرداری صاحب, دیگر لوگ, نواز شریف صاحب, ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جن لوگوں نے, اب یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے, جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پنجاب میں یہ بزدار صاحب کو لگا دیں وہاں پہ اور اس کے بعد کے پی کے میں آپ یہ محمود خان صاحب کو لگا دیں یا پھر یہاں پہ قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے نا اسد قیصر صاحب کو لگا دیں, تو انہوں نے کہا جناب یہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کوئی فیور نہیں کی. یہ جن لوگوں کا مشورہ تھا اور جن نے ان کو ایڈوائز کیا انہوں نے عمران خان صاحب سے دشمنی کی ہے کہ ہمیں اس وقت ایک پاورفل یہاں پہ ہمیں چیف ایگزیکٹو چاہیے تھے. ہاں سینٹ چیئرمین کا بھی انہوں نے بات کی کہ اس کو اسی لسٹ میں لے کے کہ جب ہمیں یہ ضروری تھا کہ ہم پاورفل لوگ لاتے کہ لوگ آ کے گورننس اتنی بہتر ہوتی پنجاب کی, ایکٹیو قسم کو اس میں لاتے, چیف منسٹر لاتے, وہ بے شک وہ کے پی کا ہو یا پنجاب کا ہو کیونکہ بڑا صوبہ ہے. اچھا کے پی میں آپ کو لوگوں سے بڑی امید ہے, لوگوں نے دوبارہ آپ کو وہاں پہ الیکٹ کیا ہے, سو بہتر پرفارمنس آنی چاہیے تھی. ایسے وہ کہتے ہیں اس پنجاب میں ایک شہباز شریف صاحب جس طریقے 10 سال رول کر کے گئے, لوگوں کا ذہن بنایا ہوا تھا, آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری قسم کے ایکٹیو لوگ تھے کہ جو گو گیٹر ہوں اور نظر آنا چاہیے تھا. کہتے ہیں وہ اب بد قسم سے ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا فواد چوہدری صاحب کا کہ عمران خان صاحب کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کمزور لوگوں کو آگے لاتے. وہ خود پاورفل ہیں, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, وہ زیادہ ایک ان کے اندر انرجی ہے, پیشن ہے, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ کمزور لائیں. کمزور لوگ تو ان کو لانے چاہیے جن کے بچوں نے کل کو سیاست میں آنا ہے, ڈینسٹی انہوں نے کرنی ہے, باپ کی وراثت جو ہے وہ اس کو جائے گی, یہ بیٹی کو جائے گی یا بیٹے کو جائے گی, خاندانی سیاست ہوگی. عمران خان نے جب یہ کام نہیں کرنے تھے تو ان کو چاہیے تھا ایک پاورفل لوگ لاتے تاکہ جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے, وعید کیے تھے, وہ پورے کرتے. سو انہوں نے کہا جناب مجھے اس پہ ایک ہے اعتراض ہے اور میں یہ بات اس پہ کھل پہ پہلے بھی کرتا ہوں, پارٹی میں بھی بات کرتا ہوں, اب بھی میں نے بات کی ہے ایک چیز اس میں. دوسرا ان سے میں نے کہا جی آپ بولے کیوں ہیں, مطلب وہ سب لوگ کہتے ہیں پارٹی لائن کو آپ ٹو کریں یا آپ اوپنلی جانے کی کیا ضرورت ہے, جو آپ کو کل عمران خان صاحب نے بھی کہا, باقی آپ کو کلیگ نے کہا. تو انہوں نے بڑی اہم بات, انہوں نے بات سنیں, 2 سال ہو گئے, میں اگر چپ رہا ہوں تو فار واٹ ریزن, 3 ریزنز ہو سکتے ہیں میں چپ رہتا. یا تو میں اپنی وزارت میں مال بنا رہا ہوں, 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کما رہا ہوں, لہٰذا مجھے کیا جو بھی چل رہا ہے چلتا رہے, میری تو جیب میں پیسے آ رہے ہیں, وہ کام بھی میں نہیں کرتا. میری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جہلم میں ہوں میں وہاں پہ, اور میں وہاں پہ کھل کے وہاں پہ میری مرضی کی اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب لگے ہوئے ہیں, ڈی سی صاحب لگے ہوئے ہیں, اور میں وہاں پہ راج کر ہوں, میری مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں, تو میں وہاں خوش ہوں, میرا حلقہ خوش ہے, تو مجھے کیا جی پاکستان میں کیا, اور عمران خان صاحب کیا رہے ہیں پنجاب کے پی کے, مجھے کوئی کنسرن نہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا. تیسرا انہوں نے آ کے بات کی کہ یہاں پہ ایک اہم جو انہوں نے چیز تھی کہ وہ آپ ایک اور طرح وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ نہیں ہوں اس پہ. ہاں تیسرا انہوں نے کہا جو بات رہ گئی تھی کہ یار ڈیولپمنٹ فنڈز مجھے بہت مل رہے ہوں وہاں پہ جیل میں, کہتے 2 سال ہو گئے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا, وہاں پہ میری بات کوئی نہیں سنتا. تو اس کے بعد کوئی وہاں بزدار صاحب نے کوئی 1 روپیہ نہیں دیا کہ میں جہلم کے لوگوں کی ترقی کرواؤں, کام کرواؤں, پھر دوبارہ الیکشنز میں ہم نے جانا کیا کرنا, ہماری کیا پرفارمنس ہونی ہے. تو وہ کہتے ہیں کس لیے پھر بندہ چپ رہے, بات بھی نہ کرے, پھر تو پھر مطلب یہ کہ میں پیسے بھی نہیں بنا رہا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی میں نے کوئی مرضی کی نہیں رکھی ہوئی, مجھے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی نہیں مل رہا کہ میں وہاں سے کوئی کام کرنے کی. چوتھی بات انہوں نے بڑی ایک اہم کی جو میرا خیال عمران خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ پہلے بندے نہیں ہے, مجھے کچھ اور بھی یہ وزیر اور ایم این ایز وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے
جو ان کے انہوں نے ڈائریکٹلی تو انہوں نے نام نہیں لیا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ان کا پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں، آپ کو پتہ پختون ہیں، اچھے بندے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی کسی نیت پہ یا کمپیٹنسی پہ میں سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں کا آپ کو پتہ ہے میں ایک ماڈرن مزاج کا آدمی ہوں، سیکولر، میری لبرل تھنکنگ ہے، میرے ریشیل کوئی لنگول مسائل بھی نہیں ہے جی میں کہوں یا نہ مجھے کوئی ریسسٹ کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، اور یہ بات ہم نے پہلے آپ فردوس عاشق امان صاحب ابھی دیکھی تھی، کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں، ہاؤس میں جو ان کا دفتر ہے مین، وہاں پہ کوئی ایک پولیٹیکل آدمی بھی نہیں ہے، سارا کا سارا بیوروکریسی ہینڈل کر رہی ہے، جو آپ کی بات نہیں سمجھتے، آپ کی زبان نہیں سمجھتے، آپ کے ایشوز نہیں سمجھتے، آپ جائیں کس سے بات کریں، وہاں پہ کوئی پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے جس سے آپ جاتے ہیں، کوئی پولیٹیکل سیکرٹری ٹائپ جیسے گیلانی صاحب کے بھی تھے، زرداری صاحب نے بھی رکھے، نواز شریف صاحب کے رکھے کہ چلو پرائم منسٹر نے ملتا تو آپ ان سے مل کے اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک اور کہنا تھا کہ وہاں پہ جو آفس ہے پرائم منسٹر کا یا ان کا جو ہاؤس ہے اس میں سارے پختون ہیں، وہ کہتے ہیں ساری بیوروکریسی جو ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک پختون ہے، تو وہ ایک آپ کو لنگول اور ایک وہ ٹچ آتا ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ایک ہی اس کے کمیونٹی کے ایتھنسٹی کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا پورے باقی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شکایت پہلے بھی آتی تھی کہ آپ کی KPK کی جو بیوروکریسی ہے، اسپیشلی پختون ہمارے بھائی جو ہیں وہ ڈومیننٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ پنجاب کی جو MNAs وزیر جو ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا ان کی بیوروکریسی، پنجابی بیوروکریسی اپنے آپ کو بڑا دور فیل کرتی ہے، تو ان دونوں کی بن بھی نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جہاں مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، ایشوز بھی ہوئے ہیں، اور ان کی گورننس بیوروکریسی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں کر سکی۔ اس کے بعد فواد نے یہ کہا کہ جناب کہ یہاں تک بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا میں اب کہ بہت سارے لوگ ہیں، وزیر ہیں ایون پنجاب میں، وہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں نام سے بھی نہیں جانتے، شکل سے بھی نہیں جانتے ہوں گے، لہٰذا انٹریکشن بڑا کم ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایک اور چیز ہوتی ہے جو اکارڈنگ ٹو ان کے فواد چودھری صاحب کو، کہ آپ کو اس میں نہ چاہتے ہوئے سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، کہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، مختلف ایشوز لے کے آتے ہیں، ہر کونے سے آپ کو 342 کا ہاؤس ہے، کوئی آپ کا KP سے آ رہا ہے، کوئی ہنگو سے آ رہا ہے، کوئی جیب آباد سے ہے، کوئی روڈی سے ہے، کوئی مظفر گڑھ سے، کوئی لیے سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، اب تمام مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف آئیڈیاز فلسفی کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ڈیل کرنا ہوتا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو افیکٹو کرنا ہوتا ہے، آپ نے پاور دینی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں کہتے ہیں پاور ہمیں وہاں پہ نہیں نظر آ رہی، پارلیمنٹ جو ہے ویک ہوئی ہے، انفیکٹو ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ جو باتیں جو ہے نا ہمیں آپ کو، اور دوسرا MNA شکایتیں کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو پاس ہمارے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کر سکیں، ایشوز کریں، کوئی پولیٹیکل بندے ہی نہیں ہے وزیر اعظم کے بعد کہ جو ان سے ملنے کی کوشش کر لے۔ خیر یہ تو انہوں نے ایک آگے باتیں کی۔ اب میں نے ان سے پوچھا بڑا اہم سوال کہ جی کل کیبنٹ میں کیا ہوا، مطلب 23 جون کی جو کیبنٹ تھی اس پہ کیا ہوا، تو انہوں نے وہی بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا پوائنٹ کہ جناب کہ آپ بتائیں جی کہ ہم نے کون سی لڑائی کی ہے، پارٹی کے خلاف کیا سازشیں کی ہیں، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اسد صاحب نے بات کی، ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی اس پہ کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے بات کل کی، کیونکہ انہیں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب کی لڑائی کی وجہ سے پارٹی جو ہے نا اور گورننس تباہ ہو کے رہے گی، اور یہ تینوں اس کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کو نکلواتے رہے، سازشیں کرتے رہے، تو انہوں نے بتایا جی ہم نے کیا سازشیں کی ہیں تو کس طرح کی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس کے جواب میں نے سیدھا ان دونوں کو کہا، اسد عمر کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، کہ بھائی صاحب کہ میں آپ دونوں کو جواب دے نہیں ہوں، آپ بھی میری طرح منسٹر ہیں، یہ بھی اور میں بھی آپ کا منسٹر ہوں، میں آپ لوگوں کو جواب دے نہیں ہوں۔ فواد چودھری نے ان دونوں کو کہا، اسد کو بھی کہا اور شاہ محمود قریشی کو کہا، میں وزیر اعظم پاکستان کو میں یہاں پہ ان کو جواب دے ہوں۔ پھر انہوں نے یہی بات بتائی کہ آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں، اور فواد چودھری نے ان کو کنفرنٹ کیا کیبنٹ میٹنگ میں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سازشیں نہیں کرتے، کس کو اس بات کا پتہ نہیں، آپ کس سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں میٹنگ میں کہ نہیں کہ ہم جو ہے نا بالکل کوئی ایسی بات میں بڑا بھائی چارہ ہے، آپ لوگوں میں ہے تینوں میں بھائی چارہ، یا آپ لوگ سازشیں نہیں کرتے یا آپ نے کی نہیں ہے۔ تو اس پہ انہوں نے اگین میں نے پوچھا ان سے کہ میں عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا آپ کو کیا کہا۔ خیر انہوں نے فیصل واڈوا صاحب کی بات کی کہ فیصل واڈوا جو ہیں کل وہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ بلاسٹ بھی کیا، کنسپیریسیز کی بات کی کہ کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں بلا بلا، وہ تو خیر فیصل واڈوا صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں ان باتوں کو۔ تو میں نے کہا جی عمران خان صاحب نے آپ کو کیا کہا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے، تو ان کا بھی یہی خیال تھا، یہ فواد چودھری صاحب کا، کہ میرا خیال تھا کہ شاید جو انٹرویو جس طریقے کا اس کو اٹھایا گیا ہے وہ ایک ہائپ بن گئی تھی کہ شاید وہ کوئی زیادہ غصہ کریں، تو کہتے ہیں لیکن نہیں، انہوں نے کوئی ایک بڑا ایک پولائٹ سے لہجے میں مجھے کہا کہ یار یہ باتیں وہاں کرنے والی نہیں ہوتی، ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بات کرنی ہوتی ہے، فورم ہے، کیبنٹ کا فورم ہے یا دیگر آپ کے پاس پارٹی کے فورم ہے، وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا بڑا نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ سو انہوں نے کہا کہ کوئی وزیر اعظم صاحب نے کوئی جو چل رہے غصہ وغیرہ اس طرح کے نہیں، ہاں مائلڈلی انہوں نے مجھے ضرور یہ بات کی کہ آپ جو ہے نا آپ اس طریقے کو آپ یہ چاہیے تھا کہ آپ یہاں پہ بات اس پہ کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا یہ جو بات کی میں کہ
ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پارٹیوں کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، آپس میں کنفرنٹریشنز ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، سو یہ انڈرسٹینڈس کہ پارٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور چلتا رہتا ہے. اور انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ان کو بھی نہیں پتہ کہ شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین اسد عمر کیا کر رہے ہیں، تو مطلب وزیر اعظم کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کا، لہٰذا جو باتیں میں نے کی تھیں ان کے انڈرسٹینڈ ہونے والی تھیں. لاسٹلی جو میں نے ان پہ بات کی، اور پلس انہوں نے وہی بات کی کہ آخر پہ وزیر اعظم نے جو انہوں نے اس مافیا کے حوالے سے انہوں نے لیکچر دیا، وہ جو دیتے ہوتے ہیں اکثر جو ان کو کہ دیکھیں کہ مافیا سے ہم لڑ رہے ہیں، ہم بڑے بڑے پاورفل بگ لوگ ہیں، کرپٹ ہیں، مافیاز ہیں، ہم نے فائٹ کرنا ہے، لہٰذا اس طرح کی باتیں جب باہر جاتی ہیں تو امیج جو ہے نا اس کا وہ یہاں پہ نہیں جاتا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب کہ یہ جو فیاض چوہان صاحب والا سوال جس کا آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے میں نے کہا جی یہ فیاض چوہان صاحب نے جو کل بڑا وہ کیا ہے، بیان دیا ہے، بڑا سخت انہوں نے باتیں کی یہاں پہ اور بڑا اسٹرانگ ورڈ اینڈ میسج بھیجے، واٹ ڈڈ یو سے آن اٹ؟ تو انہوں نے سمپل بھیجا، انہوں نے کہا ہو از شی. میں نے کہا ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہ فیاض چوہان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو فواد چوہان صاحب نے پھر کہا، انہوں نے زور دے کہ ہو از شی.